यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं, 26वीं और 27वीं 3 आयात में लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। आज तीसरे तसरीफी कलमे पर रोशनी डालने का मुझे मौका मिला है। और याद रखिए कि ये जो 7 सलीबी कलमात मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए, पहले कलमे के बारे में उलमा की ये राय है कि ये सिर्फ ये वन टाइम यीशु मसीह ने नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने इसको बहुत दफ़ा रिपीट किया। जो पहला कलमा है कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं। मतलब जब जब यीशु मसीह को तकलीफ़ दी जा रही थी, चाहे उसको कोड़े मारे जा रहे थे या उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसकी तहकीर की जा रही थी, उसे मेखों के साथ, कीलों के साथ सलीब पर जड़ा जा रहा था, तो वो मुसलसल उसके मुंह से ये जुमला या ये फिक्रा, ये कलमा, सेंटेंस निकलता रहा कि अब आप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पहले जो 3 कलमात हैं यीशु मसीह ने दूसरों के बारे में कहे हैं। जैसे जो पहला भी हमने सुना, भाई आरफ ने बताया कि ये जो मुआफ़ी का कलमा है, और ये भी दूसरों के लिए यीशु मसीह ने कहा है कि इनको मुआफ़ कर, है ना। अपने बारे में कुछ नहीं कहा, दूसरों के बारे में। और फिर दूसरे कलमे में भी डाकू के बारे में है। अपनी ज़ात से कोई बात नहीं है, अपनी ज़ात से मुतल्लक कोई बात नहीं की, दूसरे के मुतल्लक बात की है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर ये जो तीसरा कलमा है जिसके भी हमने तिलावत की है, ये भी किसी दूसरे के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्र नहीं है अभी तक। और जो बाकी के 4 सलीबी कलमात हैं वो यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के बारे में कहे हैं, जिनको भी हम थोड़ी देर बाद भी मुख्तलिफ भाइयों और बहनों से सुनेंगे। तो वो दूसरों के बारे, अपने बारे में यीशु मसीह ने कहे हैं। जब हम इस तीसरे सलीबी कलमे पर गौर करते हैं तो हमें पता है कि जब यीशु मसीह खजूरों के त्योहार में यरूशलेम में दाखिल हुए तो बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, क्योंकि ये ईद का समा था, ईद का वक्त था। और स्कॉलर्स का ख्याल है कि लगभग 20 से 25 लाख लोग ईद पर यरूशलेम का रुख करते थे, क्योंकि ना सिर्फ 20 या 22 किलोमीटर के अंदर लोग जो थे वहाँ पर और कोई इबादत खाना नहीं था, वो सारे यरूशलेम में आते थे इबादत के लिए। और फिर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी बनी इस्राएल कौम के लोग थे तो वो ईद मनाने यरूशलेम आया करते थे ताकि हैकल में वो अपने गुनाहों की कुर्बानी चढ़ा सकें। तो इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़, चूँकि ये शहर खुद भी बहुत बड़ा था। ज़बूर 122 में हम गाते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। और उसमें है कि तेरी सारी वसों है डाडी गनी। मतलब जो आबादी है यरूशलेम की वो बहुत गुंजान आबाद शहर है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर रह रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ जो नारे लगा रही थी, होशाना, खुदावंद हमें बचा ले, और फिर वो बड़े शाहाना अंदाज में यीशु मसीह का वेलकम कर रहे थे। लेकिन जब उनकी तवक्कुआत पूरी ना हुई और वो सोच रहे थे कि ये बादशाह होने का ऐलान करेगा, लेकिन मसीह खुदावंद जिस्मानी तौर पर बादशाहत करने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, बल्कि उसकी बादशाही तो आसमान की बादशाही, वो तो दिलों पर राज करता है। और जब लोगों की उम्मीद पूरी ना हुई तो वही बड़ी भीड़ कहती थी कि इसे सलीब दे। और फिर यहाँ तक कि यीशु मसीह के जो करीबी साथी थे, हवारी थे, शागिर्द थे, जिन्होंने दावे किए थे कि खुदावंद हम आखिरी वक्त तक तेरे साथ हैं, हम पकड़वाए जाने बल्कि मरने को भी हम क्या है तैयार हैं। और देखिए कि जब यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया गया है तो वहाँ पर जो भीड़ है वो मसीह के हक में नहीं है, बल्कि वो कह रही है इसे सलीब दे। वो जो दावे कर रहे थे कि हम तेरे साथ पकड़वाए जाने को, मरने को भी तैयार हैं,
ان میں سے بھی کوئی یہاں پر صلیب کے پاس نظر نہیں آتا سوائے چند عورتوں کے یسوع مسیح سے محبت رکھتی تھیں، یسوع مسیح کی حیات اقدس میں بھی مسیح کے پیچھے پیچھے تھیں، جو ہمیشہ اپنے مال سے بھی مسیح کی خدمت کرتی تھیں۔ اور اب جب صلیب کا وقت ہے اور سارے مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ چند خواتین اس وقت بھی یسوع مسیح کی صلیب کے پاس تھیں۔ بھائیو اور بہنوں، وقتی طور پر یا جذباتی طور پر مسیح کے پیچھے چلنا کافی نہیں ہے، اوکیجنلی ہے نا، سیزن کے حساب سے کئی لوگ مسیح کے پیچھے چلتے ہیں۔ کل مجھے کسی نے سوال کیا کہ پادری صاحب روزے کب ختم ہو رہے ہیں؟ میں کہا یہ نہ شروع ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں، یہ آپ جب بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سیزن کے اعتبار سے نہیں چلتے خداوند کے پیچھے، ہم تو ہر وقت خداوند کے ہیں، ہماری ہر ایک سانس خداوند کی ہے، ہر ایک دن ہمارے لیے عبادت کا دن ہے۔ روزہ ایک خوبصورت عبادت ہے اور عبادت کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں، ہم جب چاہیں خداوند اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہمارا خدا 24 گھنٹے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ لوگ تو صرف ایک موقع کے لیے مسیح کے پیچھے چلے تھے، لیکن جب مشکل وقت آیا، جب صلیب کا وقت آیا، تو سارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جب صرف حالات اچھے ہیں، سب کچھ اوکے، ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، ہم مسیح کی تابع داری میں کریں گے، لیکن جیسے کوئی دکھ آیا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو مسیح کو چھوڑ کر اور سہارے ڈھونڈتے ہیں غیر معبودوں کے پیچھے، یا انسانی چیزوں پر، انسانی باتوں پر، انسانی تعلقات پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم دکھ کی گھڑیوں میں بھی اپنی نظریں مسیح پر لگائیں۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، یاد رکھیے کہ جو راست باز یوسف تھے، جو یسوع مسیح کے زمینی یا قانونی باپ تھے، یسوع مسیح کی حیات اقدس میں ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اب اس سے پہلے کہ یسوع مسیح اپنی زمینی سفر کو ختم کرتے، بڑا بیٹا ہونے کے لحاظ سے انہوں نے اپنی زمینی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی سمجھا۔ اب میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میری ماں کا کون خیال رکھے گا، اس لیے یسوع مسیح نے اپنی جو زمینی یا خاندانی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کیا۔ کبھی کبھی ہم اپنی خاندانی ذمہ داریوں میں اور اپنی خدمت میں بیلنس نہیں کر پاتے۔ اگر خاندان ہے تو پھر اتنا خاندان کی طرف لگ جاتے ہیں کہ خدا اور اس کی خدمت کو بھول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی خدمت میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ خاندان کو بھول جاتے ہیں، اپنے بیوی بچے بہن بھائیوں کی ضروریات اور ان کی کیئر نہیں کرتے۔ مسیح نے بیلنس رکھا، اور مسیحی زندگی یہی ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں ایک متوازی ہو کے چلیں، بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے۔ یسوع مسیح اپنی روحانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اپنی خاندانی اور جو زمینی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کر رہے ہیں، تاکہ بعد میں کوئی ہو جو ان کی ماں کی کیئر کر سکے، ان کا خیال رکھ سکے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے جسم میں رہتے ہوئے کہ ہم اپنی زمینی جو ذمہ داریاں ہیں، جو خاندانی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی اچھے طور سے پورا کریں۔ اس کلمے کو محبت کا کلمہ کہا جاتا ہے، جس میں یسوع مسیح اپنی ماں، ایک اپنے شاگرد جس سے یسوع مسیح بہت محبت کرتے ہیں، یعنی یوحنا رسول، اس کے سپرد کرتے ہیں، اور ماں سے بھی کہا اے عورت۔ اے عورت سے مراد یونانی لفظ گنے ہے، جس کا مطلب ہے نہایت عزت والی خاتون، یعنی یسوع مسیح نے اپنی ماں کو بڑی عزت کے ساتھ پکارا اور ماں کو شاگرد کے سپرد کیا، شاگرد کو بھی ذمہ داری دی۔ اب یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے کہ شاگرد تو اور بھی تھے، لیکن جو بھاگے ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو صلیب کے قریب ہے اس کو ذمہ داری بھی ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہاں اچھا یہی آگے کیوں ہے، فلاں ہی آگے کیوں ہے۔ وجہ یہ ہم خود صلیب سے دور ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سانوں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا ہمیں ذمہ داریاں دے، خدا ہمیں خدمت دے، تو مسیح کی صلیب کے نیچے رہنا بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ذمہ داریاں چاہتے ہیں، خدمت چاہتے ہیں، پوزیشن چاہتے ہیں، لیکن مسیح کی صلیب سے دور رہتے ہیں۔ زندگی جسمانی اور دنیاوی ہوتی ہے، لیکن پوزیشن چاہتے ہیں کہ ہمیں کلیسیا میں کوئی نہ کوئی عہدہ ملے، ہمیں برادری میں کوئی عہدہ ملے، ہمیں اچھی پوزیشن ملے۔ خدا کی
غربت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو محبت کا کلمہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس جسم میں رہتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ کسی بھی تعلق میں، کسی بھی خاندان میں محبت بالکل ایسے ہے جیسے گاڑی کے انجن میں موبلائل ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ میکینیکلی ان چیزوں سے واقف ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ انجن میں موبلائل نہیں ڈالیں گے وہ چلے گا، لیکن خشک جب وہ ہوگا تو وہ جام ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی بھی رشتے میں، کسی بھی تعلق میں، کسی بھی خاندان میں اگر وہ محبت نہیں ہے تو پھر مزاج خشک ہوں گے اور پھر زندگی جام ہو جائے گی، رشتے جام ہو جائیں گے، رشتے نہیں چلیں گے، تعلقات نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ جب محبت نہیں ہے کسی بھی خاندان میں، کسی بھی تعلق میں، کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ اولاد اور والدین ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، کوئی بھی تعلق ہے، اگر اس میں محبت نہیں ہے تو اس رشتے کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ جام ہو جائے گا سارا کچھ۔ اس لیے بہت ضروری ہے آج ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیوں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں محبت کا ہونا۔ محبت ہوگی تو یہ سب کچھ چلے گا۔ اور پولس رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایمان، امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ ہم ہر سال 7 صلیبی کلمات کی تشریح سنتے ہیں اور اگر ہم محبت نہ رکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہے، اور ہمارے مسیح خداوند کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ نیا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ سو بھائیوں اور بہنوں، بہت ضروری ہے کہ ہم وقتی طور پر یا کسی سیزن میں مسیح کے پیچھے نہ چلنے والے ہوں، بلکہ پورا سال اور پوری زندگی ہم مسیح کی تابعداری اور اس کی پیروی میں گزاریں۔ اپنی زمینی، خاندانی اور روحانی ذمہ داریوں میں بھی بیلنس کریں۔ کسی ایک چیز کو ضرورت سے زیادہ وقت نہ دیں، لیکن بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہر تعلق میں محبت ہو، چاہے وہ خاندان ہے، چاہے وہ کلیسیا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں۔ خدا آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے۔ آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔